اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا تم خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم لا بیع فیہ کہ آ جائے وہ دن لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو ولا خلہ اور نہ کوئی دوستی ہوگی ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش ہوگی والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ چھٹا وہ مقام جس میں اللہ جل شانہ نے بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، تیسرے پارے کی دوسری آیت مبارکہ، جس میں اللہ جل شانہ اپنے ماننے والوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والو، اے میری ذات پر میری بات پر ایمان اور یقین رکھنے والو، انفقوا مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ ہر وہ خرچ کرنا جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کا نفس دنیا کی لذتوں پہ خرچ کرنے کو زیادہ پسند رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسے اپنی اطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خرچ کرنے میں زکوٰۃ وہ بھی آ جاتی ہے، صدقات و خیرات بھی آ جاتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ وہ الگ بات ہے چونکہ اس آیت کے آخر میں بہت بڑی ایک وعید ہے، اور وعید جہاں بھی آتی ہے تو وہ صدقات واجبہ کی عدم ادائیگی کے اوپر آتی، یعنی زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے پر، جو چیز فرض ہے اس کو نہ ادا کرنے پر وعید آتی ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، انفقوا تم خرچ کرو مما رزقناکم، مما یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من ایک ہے ما، نون ساکن کے بعد میم آئے تو نون بھی میم بن جاتا ہے، لکھنے میں بھی نہیں آتا اور پڑھنے میں بھی نہیں آتا۔ مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزقنا کی نسبت اللہ جل شانہ نے اپنی طرف فرما کر بندے کو اس بات پر متنبہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے مرضی تمہیں حکم دے سکتے ہیں اور جس جگہ پہ خرچ کرنے کا مرضی تمہیں حکم دے سکتے ہیں۔ اب تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس پر گمنڈ اور فخر نہ کرنا کہ ہم نے بڑا معرکہ مار دیا، بلکہ یہ اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، اسی میں سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، یہ کہا مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کسی مال کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انسان کو دماغ کی، عقل کی بہت بڑی نعمت دی ہے تو اس عقل کو دین کے اوپر لگانا، اللہ کے راستے کے اوپر لگانا، ہمت اور طاقت دی ہے اسے بھی اللہ کے راستے کے اوپر لگانا۔ انفقوا تم خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الشح، صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے۔ شح بھی کنجوسی کو کہتے ہیں، بخل بھی کنجوسی کو کہتے ہیں کہ تم کنجوسی سے بچو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے اس نے بڑی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ بخل اور کنجوسی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور اپنی امت کو تلقین فرمائی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن انسان جا کے یہ تمنا کرے گا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فیقول ربی لولا اخرتنی، کہے گا اے میرے رب مجھے کیوں تھوڑی سی مہلت اور نہیں دی جاتی، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے کروں گا کیا، فاصدق واکن من الصالحین، میں تیرے راستے میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن تمہیں یہ مہلت نہیں ملے گی، اس لیے ابھی ابھی تم میرے راستے میں جتنا چاہو اتنا خرچ کر لو۔ مشرکین مکہ تو قیامت کے ہی منکر تھے، اہل کتاب قیامت کو مانتے تھے لیکن اس کے اندر انہوں نے بڑی قسم کی عجیب باتیں شامل کی ہوئی تھی کہ جیسے دنیا میں چیز خریدی جا سکتی ہے ایسے قیامت میں بھی خریدی جا سکتی ہے، جیسے دنیا میں ہمیں کوئی اپنا بچا لیتا ہے ایسے عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں تو وہ خدا تھے انسان کے روپ میں آئے معاذ اللہ، تو وہ قیامت میں ہمیں بچا لیں گے، سولی پہ لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے، ان کی سفارش ہمیں زبردستی اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ تو اس کا رد فرمایا لا بیع فی، قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جتنے نیک اعمال کرنے دنیا میں کر لو، وہاں نیک اعمال خریدے نہیں جا سکیں گے۔ لا بیع فی کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ وہاں فدیے میں کوئی چیز نہیں دی جا سکے گی، یعنی ایک آدمی کہے جی میں اپنا آپ بیچ کر دوسرے بندے کو بچا لوں، یا دوسرا اپنا آپ بیچ کر فدیے میں مجھے بچا لے، تو ایسا بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ لا بیع فی ولا خلہ، اور نہ ہی وہاں کوئی دوستی ہوگی۔ خلہ عربی میں جگری یار کو کہتے ہیں، گہری دوستی کو کہتے ہیں، تو کہا یہ دوستی بھی وہاں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، یعنی اہل کفر کی دوستی، اہل فسق کی دوستی یہ کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی دوستی وہاں دشمنی میں بدل جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست آج کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، ہاں تقوی والی دوستی وہ قیامت کے دن کام آئے گی، تقوی کے علاوہ اور کوئی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی۔ اس شفاعت سے مراد، سفارش سے مراد وہ سفارش ہے جس کے مشرکین مکہ قائل تھے، جس سے اہل کتاب قائل تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم جتنے بھی گناہگار ہیں یہ ہمارے جو بت ہم نے معبود بنائے ہوئے یہ زبردستی اللہ سے ہمیں سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ تو اس زبردستی سفارش کی نفی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی زبردستی سفارش نہیں کر سکے گا، یا اس سفارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی جس کے پاس ایمان نہیں تو سفارش کر کے اس کافر کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا جا سکے گا، بلکہ وہاں سفارش ہوگی، انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، لیکن وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے، اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے، نہ ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہر کسی کے لیے کرنے کی اجازت ہوگی۔ ولا شفاعہ، اور نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی۔ والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ میں رکھنا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ انسان اللہ کا ہی انکار کر دے، اللہ کے احکامات کا انکار کر دے۔ یہاں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، اسی لیے مفسرین نے کہا یہاں انفاق سے مراد زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اب اس کے اوپر تنبیہ میں جو نہیں ادا کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو یہاں کفر کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تو یہ کفر کا مادہ ہے،
جیسے حج والی آیات میں جو حج آدمی نہیں کرتا اس کے لیے لفظ یہ نہیں کہا من لم یحج، بلکہ فرمایا من کفر، جس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، کیونکہ حج بھی فرض تھا، اس کا انکار انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کا انکار بھی انسان کو کفر میں لے جاتی۔ فرمایا والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں بخل اور کنجوسی کی مذمت کو بھی بیان کر دیا کہ کنجوسی کرنے والا وہ اپنی ذات میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت نفع کمانے والا ہوں، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ جو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے دنیا میں فائدہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اسے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اے اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی کسی نیکی کو نہیں خرید سکے گا، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی کہ دوست اپنے دوست کو بچانے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دے، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی کہ کوئی زبردستی کسی کو سفارش کر کے بچا لے، یا اس کے کفر کے باوجود اس کی سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔